دوستو، آج کل کے دور میں آپ کے پاس پیسہ ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے ہوں گے تو آپ دنیا کی کوئی بھی چیز آسانی سے خرید سکتے ہیں۔ آپ جہاں بھی جائیں تو آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اگر آپ کو کھانا کھانا ہو، سوٹ پہننا ہو، گھر لینا ہو یا گاڑی لینی ہو، ان سب چیزوں کو خریدنے کے لیے آپ کے پاس پیسہ ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ دوستو، اگر آپ کے پاس پیسے ہوں گے آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں ٹریول کر سکتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، آپ کے دماغ میں ایک سوال ضرور آیا ہوگا کہ آخر پیسہ خود کیسے بنتا ہے۔ تو دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ فیکٹری کے اندر پیسوں کو کس طرح سے تیار کیا جاتا ہے۔ تو ویڈیو کو بنا اسکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ دوستو، ان پیسوں کی شروعات ہوتی ہے سب سے پہلے کپاس سے۔ جس کپاس سے پیسے بنائے جاتے ہیں وہ کوئی عام کپاس نہیں ہوتی، بلکہ اس کو پیور بنانے کے لیے اس میں 75% کاٹن اور 25% لینن کا استعمال کر کے پھر اس کو پانی کے ساتھ مکس کر کے مشین میں ڈالا جاتا ہے، جس کے بعد اس سے مضبوط شیٹس بن کر باہر نکلتی ہیں۔ یہ شیٹس جو آگے چل کر پیسہ بننے والی ہے۔ اس کے بعد اس شیٹس کو ایک اور مشین میں ڈالا جاتا ہے جہاں ان شیٹس پر واٹر مارک لگائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اس نوٹس میں وائٹ سائڈ پر اگر روشنی میں دیکھیں گے تو آپ کو قائد اعظم کی تصویر بالکل ہی صاف دکھائی دے گی۔ یہ واٹر مارک کا پروسیس اس رولر مشین کے تھرو ہی کیا جاتا ہے، جس کو ڈینڈی مشین کہتے ہیں۔ یہ مشین تیزی سے چلتی رہتی ہے اور شیٹس پر واٹر مارک لگاتی جاتی ہیں۔ دوستو، اب کوالٹی کنٹرول کی باری آتی ہے، جن کا کام ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی شیٹس میں تھوڑی سی بھی تھکنیس دیکھتے ہیں تو اس کو وہاں سے نکال کر واپس پروسیسنگ کے لیے ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اب ان شیٹس پر ہولوگرام کو لگایا جاتا ہے۔ یہ ہولوگرام اصل میں نوٹس پر شیپس میں چمکنے والے کلر ہوتے ہیں۔ اگر ان کو آپ غور سے دیکھیں گے تو یہ آپ کو چمکتے ہوئے نوٹس نظر آئیں گے، اور یہ کام اس ہولوگرام کا ہوتا ہے۔ دوستو، یہی چمک اصلی اور نقلی نوٹس کی پہچان ہوتی ہے۔ اس ہولوگرام سے نوٹس اور بھی زیادہ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس پروسیس کے بعد اب ان نوٹس پر پرنٹنگ کی جاتی ہے۔ دوستو، اس کام کے لیے ماہر آرٹسٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو ان نوٹس کی شیپ بناتے ہیں۔ یہ کام صرف اور صرف امریکہ میں ہی کیا جاتا ہے، جہاں ماہر آرٹسٹ اسٹیل شیٹس پر ہاتھوں سے تصویر کو بناتے ہیں۔ یہ کام بالکل ہی مشکل ہوتا ہے۔ جب یہ شیٹس پر تصویر بن جاتی ہیں، اسٹیل کی شیٹس کو واپس پرنٹنگ مشین میں بھیجا جاتا ہے، جہاں نوٹوں پر یہ تصویریں پرنٹ کی جاتی ہیں۔ اس پروسیس کے بعد اب نوٹس میں رنگ کو بھرا جاتا ہے، کیونکہ نوٹس میں ہر رنگ کی الگ الگ پہچان ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ اگر 100 کے نوٹس، 500، 5000 کے نوٹس کو دیکھیں گے تو ان میں آپ کو رنگ کا بھی فرق نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ ان نوٹس میں نمبرنگ کے لیے ایک اس خاص قسم کا کلر استعمال کیا جاتا ہے، جس کو اگر آپ الگ اینگل سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ چمکتا ہوا دکھائی دے گا، اور یہی پہچان نوٹس کی اصل اور نقلی نوٹس کی پہچان ہوتی ہے۔ سب سے لاسٹ میں نوٹس میں ایک اور چیز پرنٹ کی جاتی ہے جس کو اینٹی نیو پرنٹنگ کہا جاتا ہے، جو نوٹس میں موجود ایک قسم کی لائنیں ہوتی ہیں۔ یہ لائنیں ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جو دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ وہ لوگ ان لائنز کو ہاتھ میں لے کر سمجھ جاتے ہیں کہ نوٹس اصلی ہے یا نقلی۔ ان لائنز کی وجہ سے نوٹس محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، جب یہ نوٹس بن جاتے ہیں تو ان کو اچھی طرح سے پیک کیا جاتا ہے اور پاکٹس میں بند کر کے ان نوٹس کو کمرشل بینکس میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ آپ کے ذہن میں ابھی بھی ایک سوال ضرور آتا ہوگا
کہ جو لوگ ان نوٹس بنانے والی فیکٹریوں میں کام کرتے ہوں گے وہ لوگ بہت ہی امیر ہوں گے، مگر ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ یہ فیکٹریاں سخت سیکورٹی کے انڈر میں کام کرتی ہیں۔ یہاں سے ایک بھی پیسہ نکال لینا ایک ڈراؤنا خواب ہوتا ہے۔ جب ملازم کام سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ان کو جاننے سے پہلے سختی سے چیکنگ لی جاتی ہے تاکہ کوئی بھی نوٹس باہر نہ لے جا سکے۔ تو دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔